رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی بھی بات ہو، بڑا ضروری ہے کہ حی علی الفلاح پروگرام کے دوران جو سوال پوچھا گیا اور ان کی جو فاتح ہیں، جو ونر ہیں، ان کے نام کا میں آپ کو بتا دوں. سوال کل یہ پوچھا گیا تھا پروگرام کے دوران کہ کس سورہ مبارکہ میں، قرآن پاک کی کس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا. 3 آپشنز تھیں، سورۃ الحج، سورہ حج، سورہ بقرہ اور سورہ فتح. اور درست جواب ہے سورہ حج. اور آمنہ لاہور سے آپ نے موبائل فون کا انعام جیتا ہے. آمنہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات، یہ جو اگر پہر آپ دیکھیں نا، یہ جو جتنا وقت گزرتا ہے، شکر الحمدللہ، تو یہ جن کی رہنمائی میں گزرتا ہے ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں، اور وہ آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو زخم پہ مرہم رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو ہاتھ پکڑ کے آپ کو درست رستے پر لے کے آتا ہو، اور کوئی بھی ایسا شخص جو علم اور حلم کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی ذہنی استطاعت اور سطح پہ اتر کے آپ کو چیز سمجھائے، تو یہ اس کا بڑا احسان عظیم ہے. اور الحمدللہ ایسی ہی شخصیت ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. میں بڑی محبت کے ساتھ اور بہت ادب سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ بطور موضوع تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جس تاکید کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے تو وہ تو بہت ساری چیزوں کی ایک بنیاد بنتا نظر آ رہا ہے. بلکہ وہ جو سرا ہم شاید بہت سی جگہ تلاش کر رہے ہیں، وہ آپ نے یہی بتایا کہ یہی وہ سرا ہے، اور وہ ہے رزق حلال. کل بطور خاص زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور کچھ تشنگی رہ گئی تھی، جیسے بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال تھے. کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، یہ بتا دیجئے مختصراً تاکہ ہم آگے بڑھیں. زکوٰۃ کے جو مصارف، یعنی کہاں خرچ کی جائے، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائے. ان کے حساب سے ہم سب سے پہلے اپنے قرابت داروں پہ نظر کریں. ٹھیک. قرابت قرب سے ہے، یعنی جو زیادہ نزدیک ہیں. ٹھیک. نزدیک ہونے کے حوالے میں ایک خون کا رشتہ آتا ہے، ایک ایمان کا رشتہ آتا ہے. ٹھیک. دوسرے حوالے کو دیکھیں تو اپنا گھر ہوتا ہے یا پڑوس ہوتا ہے، یہ بھی قرب یعنی نزدیکی میں شمار ہوتے ہیں. موٹی بات سمجھاؤں تو وہ یہ کہ ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ. ٹھیک. کون ہوئے؟ دادا دادی یا نانا نانی ہو گئے. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ. سگے، سگے، سوتیلے نہیں، سگے. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، ان کو نہیں دے سکتے. ٹھیک. اوپر جتنے بھی ہوں. ٹھیک. اگر پر نانا پر دادا وہ نہیں. اولاد اور اولاد کی اولاد. بالکل ٹھیک. کون ہوئے؟ جی، وہ پوتے، نواسے، نواسے، ان کو بھی نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. بہت سوتیلے نہ ہوں. سوتیلے نہ ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جزاک یہ اللہ. موٹی بات اگر یہ یاد ہو جائے. اب اس کے علاوہ دائیں بائیں سگے بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں، چچا وغیرہ، یہ وہ سب کو دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک ذیلی چھوٹی سی بات ہے جو آپ لوگوں کے ہی توسط سے پہنچی تھی، وہ میں ضرور مولانا صاحب سے پوچھوں گا. سدرا نے لاہور سے کال کیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نور بھائی؟ الحمدللہ. سدرا، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت اچھا شو چل رہا ہے آپ کا ویسے، ماشاءاللہ. اللہ میں آپ کو ترقی دے. جزاک اللہ. جی، آپ دعا کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی مجھے نا مولانا صاحب کو سوال کرنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. مولانا صاحب میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ہماری والدہ بیمار ہیں، تو ہم لوگ نماز پڑھیں، اگر والدہ ہمیں آواز دے تو کیا ہم لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ پوچھنا تھا. برائے مہربانی، ہماری لائٹ نہیں ہے، اگر اونی اور تھوڑا سا سن لوں تو. جی اگر آپ فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو نہیں، فرض کے علاوہ اگر نفل پڑھ رہی ہیں تو ماں کی آواز پہ جائیں گی، آپ بھی ہوں یا آپ کا بھائی ہو.
فرض نماز میں نبی بلائے تو جائیں گے اور نفل نماز میں ماں بلائے گی تو جائیں گے. نماز چھوڑ کے جانا ہوگا, نفل نماز ہوگی تو. فرض ہیں تو آپ پورے کریں, اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے یا ایسی حالت ہے کہ آپ کو لگے خطرہ ہے تو اس حالت میں آپ چھوڑ سکتی ہیں, ورنہ نہیں. شکریہ سدرا, بہت شکریہ. صاحب کل بھی یہ بات ہوئی تھی, آج بھی اس حوالے سے لک ڈاؤن کرنا جو ہے, جب آپ کسی کی مدد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں اور وہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے اور میرے پاس ہے, وہ جو نیچے کسی کو اپنے سے کم تر سمجھ کے جو مدد کرنا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ملک صاحب, آپ لوگ بہت آسانی سے سوال کر لیتے ہیں, ناظرین بھی. آپ کو نہیں پتا آپ کے سوالوں سے ہم پہ گزرتی کیا ہے. گھمنڈ ایک لفظ ہے جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں. عجب لکھتے جس طرح عجب ہیں, ٹھیک ہے جی, بالکل وہی عین جیم, ساؤنڈ میں وہ عجب جاتا ہے, اس پہ وہ پیش لگ جاتے ہیں. ٹھیک. یہ عجب, اس کی میں ایک چھوٹی سی کہاوت آپ کو سناتا ہوں. بارش ہوئی تھی, اس زمانے میں اس طرح کے فرش تو نہیں تھے نا, تو مٹی میں ہوتا ہے نا, کہیں پانی ٹھہرا ہوا, کہیں خشکی. ایک صاحب گھر سے نکلے مسجد میں جانے کے لیے, تو وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ خشکی والی جگہوں پہ پاؤں رکھیں تاکہ پانی سے ان کو کہیں چھینٹا نہ پڑے, کپڑے نہ ہوں. بالکل ٹھیک. سامنے سے ایک جانور آ رہا تھا جس کو آپ کتا کہتے ہیں. میں بار بار نام نہیں لوں گا, لوگوں کو سماعت پہ بھاری نہ لگے, جانور کہتا رہوں گا, ایک بار بتا دیا. وہ بھی اسی طرح کرتا ہوا آ رہا تھا. ایک جگہ ایسی آئی کہ یہ بھی اور وہ بھی آمنے سامنے, درمیان میں پانی. اچھا اچھا. اب زبان حال, زبان حال کا مطلب جس حال میں ہے وہ زبان. وہ زبان حال سے جانور کہہ رہا ہے رستہ دو مجھے, میں نے جانا ہے. ادھر سے جواب جا رہا ہے کہ تم جانور ہو, میں انسان ہوں, تم ہٹو. وہ آگے سے جواب مل رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو, میں بھی اللہ کی مخلوق, میں بھی اللہ کی مخلوق. جتنا حق تمہارا ہے اتنا حق میرا ہے. یہ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں اپنی اس حال سے کہ میرا یہ جو کپڑا ہے اگر اس کو چھینٹیں لگ گئیں, بھیگ گیا, ناپاک ہو گیا, میرے لیے دشواری ہوگی. تو ہے ہی ناپاک, اور تجھے وہ لگ جائے گا تو تجھے کیا فرق پڑے گا. یہ میں نے سارے سوال کم کر کے آخری سوال, اب میں اس کا جواب سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اس کی زبان حال سے جو جواب آیا کہ یہ پانی اگر چھینٹا لگ گیا تو یہ تو دھل سکتا ہے, مگر یہ خیال رہ گیا کہ تو مجھ سے بہتر ہے, تو 7 سمندروں کا پانی اس کو پاک نہیں کر سکتا. یہ گھمنڈ, یہ عجب, یا یہ احساس کہ میں بہتر ہوں. میں تو سمجھتا ہوں جب واز کرتے ہیں, واز کے معنی نصیحت ہوتے ہیں, لوگوں کو اچھی بات سناتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ میں سنا رہا ہوں, میں ان سے بہتر ہوں, میں گیا. یہ احساس کبھی نہیں ہونا چاہیے. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چھوٹے کو اپنے سے بہتر سمجھو, کم عمر کو, اس لیے کہ اس کو ٹائم کم ملا ہے, اس نے گناہ بھی کم کیے ہیں. بڑے کو اپنے سے بہتر سمجھو کہ اس کو ٹائم زیادہ ملا ہے, اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں. سبحان اللہ. دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. ہمارا کیا حال ہے, کہاں کھڑے ہیں ہم. تو یہ احساس اگر آ جائے تو نا, اور پھر جتانے کا آ جائے یا کچھ, ہاں اللہ کی نعمت کے طور پر شکر کرتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دے رہا ہوں, مانگ نہیں رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے. یہ بھی معاملہ اس کے اور آپ کے, ہاں جی, لیکن احساس نہ ہو اور جتائے بھی نہیں, ورنہ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا قرآن میں ہے.
اذیت پہنچا کر یا جتا کر اپنے جو نیکیاں ہیں ان کو باطل نہ کرو، باطل ہو جاتی ہیں، نیکیاں باطل ہو جاتی. اب میں اس سے سخت بات سنا دوں. مجھ سے کوئی نیکی ہوئی اللہ کی عطا سے، میں نے ایک مرتبہ بیان کی، میرا آدھا ثواب چلا گیا. میں نے دوبارہ بیان کی، میرا پورا ثواب چلا گیا. میں نے تیسری بار بیان کی، میری نیکی گناہ لکھی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ریا، دکھاوے کے لیے. وہی بات تحدیث نعمت کے طور پر کروں اور کہیں کوشے میں یہ خیال نہ ہو کہ دکھاوا ہے، پھر کوئی نقصان نہیں. اب اس کے بعد جتنی بار بیان کرتے جائیں گے وہ گناہ ہوتا جائے گا. ہم سب کہہ رہے تھے کہ آپ سوال کرتے ہیں تو ہمارے پہ کیا گزرتی ہے. میں سوچا تھا آپ جواب دیتے ہیں تو ہمارے پہ کیا گزرتی. اللہ اکبر. ایک فون کال ہے خاتین حضرات. استغفر اللہ. جی مریم بی بی چکوال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم بی بی آپ خیر؟ جی جی میں آپ کا پروگرام ہوسٹ شوق سے دیکھتی ہوں. جی شکریہ. میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی کیجیے بسم اللہ. فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کی تقریریں بہت اچھی ہوتی ہیں. مہربانی، دعا کیا کریں. تو مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی. کہ جو قرآن پاک میں سجدے ہوتے ہیں، جی، وہ قرآن پاک مطلب کہ ختم کرنے کے بعد ہم کریں یا اسی وقت کر دینے چاہیے؟ یہ سوال پہلے بھی میں جی اچھا. اور میں نے نور بھائی سے بات کرنی تھی. جی بیٹا بسم اللہ. نور بھائی وہ مجھے انعام چاہیے تھا. انعام چاہیے تھا؟ انعام تو ملتا ہے میرا خیال، چاہیے تھوڑی ہوتا ہے. جی آپ دے دینا مجھے. اچھا جی میں تو خود متمنی ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ لائن پہ رہیے گا، آپ سے وہ جو ٹیم ہے ہماری وہ رابطہ کرتی ہے، پھر آپ سے ضرور بتائیں گے. ابھی آپ سوالوں کا جواب لیں پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. شکریہ مریم. سجدوں کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. جی بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے آئیں، فوراً کر لیں تاکہ بھول نہ جائیں یا رہ نہ جائیں. لیکن اگر نہیں کر رہے اس وقت بعد میں اکٹھے کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ پر رہیں گے جب تک آپ ان کو ادا نہیں کرتے، تو وہ کرنے ہی ہیں. بالکل ٹھیک. خاتین حضرات ایک وقفے کی طرف پڑھیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ کرے کہ وہ جو کچھ مرجھائے ہوئے دل ہیں وہ کسی طرح کھل جائیں اور تازگی کی بدولت ہم اپنی نیکیوں کو کریں تو ان کو برقرار بھی رکھ سکیں، کہیں خدا نہ خواستہ کسی عمل سے وہ باطل نہ ہو جائیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. جی بھائی السلام علیکم. خواتین حضرات ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. اور آج کا جو موضوع سخن اور گفتگو ہے وہ ہے رزق حلال. مولانا صاحب رزق حلال کی اہمیت، افادیت اور دین اسلام میں رزق حلال کیا ہے؟ اساس ہے، بنیاد ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے تفصیل کا وقت آپ کے ہاں ہوتا نہیں ہے. مختصر جملوں میں بات جتنی کر پاتا ہوں وہ یہی ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو آپ کو عزت اور ایک مقام پر رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے بیٹے کو ہم نے عزت دی ہے. جو چیز اس کی